آپ انڈین ہو تو آیت اللہ خامنائی کے لیے کیوں رو رہے ہو، کیوں غم منا رہے ہو آیت اللہ خامنائی کے لیے؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جواب سن لیتے ہیں۔ ایک، آیت اللہ خامنائی ایک ایسے لیڈر ہیں جو کسی ایک باؤنڈری کے اندر، ایک کنٹری کے اندر محدود نہیں ہیں، ان کی ویلیوز گلوبل ویلیوز ہیں، آفاقی ویلیوز ہیں۔ دو، غور سے سنیے، آیت اللہ خامنائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انڈین انڈیپینڈنس کے لیے کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے دی رول آف مسلمز ان انڈین انڈیپینڈنس۔ تین، آیت اللہ خامنائی اپنے جوانوں کو ہندوستان کے سلسلے میں بار بار کہتے تھے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو۔ آپ جائیں خامنائی.ir پر اور سرچ کریں انڈیا، شاید 200 سے زیادہ بار آپ کو ملے گا کہ آیت اللہ خامنائی نے اپنے سپیچز میں انڈیا کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی انڈیا سے بہت محبت کرتے تھے، اور جو بھی ان کے ریپرزنٹیٹیو رہتے تھے ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ جا کے کہیے کہ میں انڈیا سے محبت کرتا ہوں، انڈیا میں مومنین سے محبت کرتا ہوں، انڈیا کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ آیت اللہ خامنائی نے یہ بھی کہا کہ جب ایران میں انڈیپینڈنس آ رہا تھا، 1979 میں ریولیوشن آ رہا تھا، اس وقت انہوں نے 1947 کو انڈین ریولیوشن کو بہت غور سے پڑھا تھا، اور وہاں سے چیزیں سمجھی تھیں کہ انڈین ریولیوشن میں کیا پازیٹیو پوائنٹس تھے، اسپیشلی پبلک موومنٹ کے اندر کیا پازیٹیو پوائنٹس تھے۔ تو یہاں پر آیت اللہ خامنائی کا انڈین ریلیشن جو ہے وہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا۔ ایک اور چیز جو آیت اللہ خامنائی بہت بار کہتے تھے انڈیا کے سلسلے میں، وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا، ریئل انڈیا، دا فیبرک آف انڈیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے کولونیلزم اور امپیریلزم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ایک انقلاب کو برپا کیا، ایک ریولیوشن کو لایا، اور انڈیا نے دنیا کو سکھایا کہ امپیریلزم اور کولونیلزم کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انڈیا کی کور ویلیوز کیا تھی؟ کولونیلزم اور امپیریلزم کے سامنے کھڑے رہنا۔ جو ویورز کے لیے میں دونوں ورڈز کو ایکسپلین کر دوں، کولونیلزم یعنی برٹش سامراج جو ہمارے دیش پر آ کر حکومت کر رہا تھا اور الگ الگ دیشوں میں حکومت کر رہا تھا، پوری دنیا کو اپنی کالونی بنا رہا تھا، اسے کہتے ہیں کولونیلزم۔ اب یہ کولونیلزم کے خلاف ہندوستان کھڑا ہوا اور برٹش سے ہم نے آزادی کو حاصل کر لیا۔ امپیریلزم یعنی وہ طاقت جو سمجھتی ہے پوری دنیا اس کی غلام ہے اور پوری دنیا کو وہ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اب آئے ہم انڈین لیڈرز کی طرف کہ آیت اللہ خامنائی میں جو اینٹی کولونیل سٹینڈ ہے، اینٹی امپیریلسٹ سٹینڈ ہے، وہ ایکچوئل انڈین ریولیوشنری فگرز میں اس میں کامنالٹیز کیا ہیں؟ ایک، مہاتما گاندھی ہمیشہ سے اینٹی کولونیلسٹ تھے۔ انہوں نے، مہاتما گاندھی نے کہا کہ پیلسٹائن belongs to the Palestinians the same way England belongs to the English and Britain belongs to the the same way England belongs to the English and France belongs to the French۔ تو مہاتما گاندھی کے لیے بالکل کلیئر ہے، مجھے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ تھے، اینٹی کولونیلسٹ تھے۔ اب آئے سبھاش چندر بوس کی طرف۔ سبھاش چندر بوس نے 1938 اور 1939 میں جو ان کے پریسیڈنسی کے زمانے میں کانگریس کے اندر کئی خط لکھے گئے جہاں پر انہوں نے پیلسٹائن کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے ایک اپنی کتاب ہے، ایک سپیچ ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا دا رول آف برٹش کا کام کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا۔ اب وہ سبھاش چندر بوس جی کہتے ہیں کہ چاہے وہ پیلسٹائن ہو، چاہے وہ آئرلینڈ ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، ہمیشہ سے برٹش نے کیا کام کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو انڈیا جو ریئل انڈیا تھا، شہید بھگت سنگھ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ امپیریلزم اور کولونیلزم از دا پرابلم آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا یہ پرابلم ہے۔ تو انڈیا میں وہ جو ریولیوشنری فگرز تھے، وہ سارے فگرز کیا تھے؟ وہ اینٹی کولونیلسٹ اور اینٹی امپیریلسٹ تھے، یعنی دنیا میں سامراجی طاقت کے مقابلے پہ کھڑے رہنے والے لوگ تھے۔ تو ریئل انڈیا آیت اللہ خامنائی سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج جب پوری دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے پریسیڈنٹس ہیں، یوروپ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ گلف کا ریجن ہو، چاہے وہ الگ الگ دنیا کے لیڈرز ہوں، وہ ٹرمپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، تو صرف ایک شخص تھا جو سینہ تان کے کھڑا تھا، اس کا نام آیت اللہ خامنائی تھا۔ آیت اللہ خامنائی کا کھڑا رہنا، ان سے مقابلہ کرنا، وہ وہی سپرٹ ہے جو اینٹی کولونیلسٹ اور اینٹی امپیریلسٹ سپرٹ ہے۔ اگر آپ ریئل انڈین ہیں تو آپ آیت اللہ خامنائی سے محبت کریں گے، اور اگر آپ فیک اور جعلی انڈین ہیں، فیک کرنسی ہے آپ کی، اور آپ ریئل انڈین نہیں ہیں، تو آپ آیت اللہ خامنائی سے محبت نہیں کریں گے۔ ایک لاسٹ جواب اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ آپ کہتے نہیں وہ تو فورنر ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں دلائی لاما کون ہے؟ آپ مجھے بتائیے دلائی لاما کا نام کیا ہے؟
دلائی لاما نام نہیں ہے، دلائی لاما ٹائٹل ہے، وہ ٹیبیٹین ہے اور وہ جو بھی چائنا کے انڈر میں ہے، تو وہ فارینر ہیں، انڈیا میں ہیں، ریویئرڈ ہیں، ان کو سب لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، دلائی لاما بلاتے ہیں، لاکھوں انڈینز ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو تو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ آیت اللہ خامنہئی سے محبت ہو رہی ہے تو آپ کے بڑے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ وہ فارینر ہیں، اس سے پرابلم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں۔ التماس دعا۔